علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام میں شامل ہیں جس کا نام ہے لائبریری۔ ایک نئی کتاب سے متعلق معلومات آپ سے شیئر کرنی ہے، اول تاخیر دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آج کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے سنتیں اور آداب۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کی یہ پیشکش ہے۔ 2007 میں یہ کتاب پبلش کی گئی۔ مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا اشاعتی پبلشنگ ادارہ ہے، اس کی یہ پروڈکٹ ہے۔ صفحات ہیں 127 اور ہدیہ ہے اونلی 80 روپیز، 80 روپے میں 127 صفحات کی ایک شاندار کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک کانسیپٹ اور ایک بنیاد عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو فرائض ہیں اور واجبات ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے جو اہم احکامات ہوتے ہیں وہ فرائض اور واجبات کے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک اپنی تعداد ہے، ایک اپنی کوانٹیٹی ہے، اپنے اعتبار سے ان کی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے، لیکن فرائض اور واجبات کے بعد احکام کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے سنتوں کا اور آداب کا درجہ آتا ہے۔ یہ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ طور طریقے ہیں، وہ آداب زندگی ہیں، وہ کام ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے کیے اور ہمارے لیے ان کی اجازت ہوئی، ہم ان طریقوں پر اگر عمل کریں گے تو وہ کام اپنی جگہ پر ہو ہی جائے گا، سنت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کے اندر انسانی زندگی کے شب و روز کے ہمارے جو معمولات ہیں، ہم جو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بات چیت کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے متعلق آپ کو آداب اور سنتیں ملیں گی۔ یہ کتنا اہم ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مفہوم یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ The best example for a Muslim is the personality of Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج مسلمانوں کی ناکامی کہیں، بے راہ روی کہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا لائف اسٹائل، ہمارے شب و روز کے کام، معمولات سنتوں سے الگ ہونے لگے۔ ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ جب تک مسلمان سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے تھے اس وقت تک ان کا رعب بھی تھا، دبدبہ بھی تھا۔ اسلامی تہذیب، تمدن اتنا یہ ڈائیورس تھا اور اس کے اندر اتنی زبردست طاقت تھی کہ دوسری اقوام نے مسلمانوں سے جینے کا سلیقہ سیکھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد کو تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ فلاں کام میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ یہ کتاب بیسیکلی بڑی زبردست ترتیب کے ساتھ تحریر کی گئی ہے اور اس کے جو مضامین ہیں وہ میں آپ سے کچھ شیئر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بہت بنیادی کام جو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان روزمرہ کرتا ہے وہ ہے کھانا پینا۔ ایک انسان کا کھانا ایک جانور کے کھانے سے مختلف ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور انسانوں میں بھی ایک مسلمان کے کھانے کا طریقہ غیر مسلم کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ مسلمان اپنی تہذیب و تمدن اور آداب کے اعتبار سے غیر مسلم سے ممتاز اور مختلف ہونا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح کھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کن چیزوں میں رغبت تھی، کھانے کے آداب کیا ہیں، اگر آپ مل بیٹھ کر کھاتے ہیں تو اس کا ادب کیا ہے، برتن میں اگر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو کہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، روٹی سے متعلق، سالن سے متعلق، اسی طرح بیٹھنے سے متعلق، ابتدا کرنے سے متعلق، پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے۔ اگر ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جائیں تو دوران کھانا اگر یاد آ جائے تو اس کا
طریقہ کار کیا ہے، برتن کو صاف کرنے کی کیا فضیلت ہے، برتن کو اچھی طرح سے دھو کر پی کر اس کی کیا فضیلت ہے، کیا آداب ہیں، دسترخوان بچھانا، زمین پر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ روزانہ ہم کم از کم 3 بار تو کھاتے ہی ہیں، سنت کے مطابق کھائیں، آداب کے مطابق کھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سے اس دنیا کے اندر کھانا کھایا، تناول فرمایا، وہ طریقہ اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گا۔ ایک اور بہت بنیادی کام وہ بھی ہم روزانہ ہی کرتے ہیں، یا اس کا موقع روزانہ ہی آتا ہے، اور شاید 10-20 مرتبہ آتا ہوگا، وہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے سامنا ہو، ملاقات ہو، ہم کسی کے پاس جائیں، یا ہمارے پاس کوئی آئے، یا ہمارے پاس سے کوئی گزرے، تو ہمیں حکم ہے سلام کیا جائے۔ سب سے پہلے ملاقات کے وقت جو کام ہے وہ سلام کرنا ہے۔ یہ سلام کیا ہے، اس کی کیا برکت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، کسی سے مصافحہ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جائے، سلام پر ملنے والا ثواب کیا ہے۔ جی ہاں، سلام آپ نے کیا، لیکن آپ نے اولاً سلام نہ کیا، آپ نے جواب دیا، تو جو سلام میں پہل کرے اس کے لیے کیا برکت، کیا فضیلت ہے۔ اگر کوئی غائبانہ سلام آپ تک بھیجتا ہے تو آپ اس کا جواب کس طرح سے دیں گے؟ اس میں بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ عموماً لوگ کسی کا سلام لے کر آئیں اور آپ کو کہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے تو فوراً جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ درست ہے علیکہ وعلیہ السلام۔ اسی طرح بھیجنے والا اگر مرد ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا، بھیجنے والی عورت ہے تو اس کا کیا جواب ہے، بھیجنے والے بہت سارے ہیں تو اس کا جواب کیا ہوگا، سامنے والا مرد ہے جو سلام لے کر آیا ہے تو الفاظ کیا ہوں گے، اور سامنے اگر کوئی عورت ہے جو کسی کا سلام لے کر آئی ہے اس کے لیے الفاظ کیا ہوں گے۔ یہ 5-6 کیٹیگریز اس کا جواب کا کیا طریقہ ہے، یہ اس کتاب میں آپ بڑی ہی زبردست اور بنیادی معلومات ہیں، اور اس ایک ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ایک کام میں کتنی مسٹیک ہوتی ہے۔ بلکہ افسوس ہے کہ ایک بڑی تعداد کو تو سلام کے الفاظ ہی صحیح ادا کرنے نہیں آتے۔ تو اس کتاب میں سلام کے، مصافحہ کے، جواب سلام کے، کون کس کو سلام میں پہل کرے، بڑے چھوٹے کا فرق کیا ہے، چلنے بیٹھنے کا فرق کیا ہے، سوار اور پیدل کا فرق کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ بہت سارے لوگ سفر اختیار کرتے ہیں، کچھ روزانہ کرتے ہیں، کچھ ماہانہ کرتے ہیں، کچھ ویکلی کرتے ہیں، بیرون ملک سفر کرتا ہے۔ یہ سفر ہماری زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے۔ سفر کے بغیر ہماری زندگی ظاہر ہے کہ نہیں چلا کرتی، ہم سفر کرتے رہتے ہیں۔ اس سفر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب میرے آقا سفر پر تشریف لے جاتے تو کیا کام کیا کرتے تھے، جب واپس تشریف لاتے تب کیا کام کیا کرتے تھے، سواری پر سوار ہوتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے، سفر جو ہے وہ کتنی طرح کا ہوتا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، ہم سفر اگر آپ کے ساتھ ہے، کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہے تو اس کے ساتھ آپ کو کیسا معاملہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ ناخن کاٹنا اور بال تراشنا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، لیکن ناخن تراشتے ہیں، تقریباً سبھی لوگ تراشتے ہیں۔ اس کی بھی ترتیب ہے کہ سب سے پہلے کون سا ناخن تراشا جائے گا، اس کے بعد کون سا تراشا جائے گا۔ تو ہاتھوں کے جو ناخن ہیں ان کو تراشنے کی کیا ترتیب ہے، اسی طرح پاؤں کے ناخن تراشنے کی کیا ترتیب ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے، اور ہاتھوں کے ناخن تراشنے کے ایک سے زائد طریقے بھی ہیں۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ ہم ناخن کو تراش سکتے ہیں، ناخن کس دن تراشنے چاہیے اور کس دن نہیں تراشنے چاہیے، اس سے متعلق بھی آپ کو معلومات ملیں گی۔ اب دیکھیے کتنی بنیادی چیز ہے، کتنی بنیادی بات ہے۔ اگر ہم یہ کام آلریڈی کرتے ہوں گے، سنت کے مطابق کر لیں گے، تھوڑا سا اس کا طریقہ سمجھ لیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ کام بھی ہمارے لیے ثواب ہو جائے گا۔ جسم پر پائے جانے والے کئی جگہوں کے بال ہیں جن کو دور کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، اس کی کیا سنتیں، کیا آداب ہیں، کتنے دن میں بالوں کو دور کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اسی طرح سر کے بالوں کے مسائل، زلفیں رکھنے کے احکامات، یہ ساری چیزیں بھی آپ کو اس چیپٹر کے اندر پڑھنے کو ملیں گی۔ صفائی ستھرائی سے اسلام بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرماتا ہے۔ مسلمان صاف ستھرا ہوتا ہے، مومن اپنے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے اجلا، صاف ستھرا، نورانی ہونا چاہیے۔ اس کتاب میں آپ کو اس سے متعلق بھی احکامات ملیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ گھر میں آنا جانا یہ انسان کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے۔ آج کا انسان جنگلوں میں نہیں رہتا، ترقی کر کے بستیاں آباد کر لی، شہر آباد کر لیے، گھروں میں رہتا ہے، غاروں میں، جنگلوں میں،
اب انسانی آبادیاں موجود نہیں ہیں۔ گھر میں آنے جانے کے بھی آداب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے تشریف لاتے، جب باہر جاتے تو کس طرح سے باہر تشریف لے جاتے تھے، گھر میں داخل ہوتے وقت اور باہر نکلتے وقت کیا پڑھنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا پڑھا کرتے، دعا کیا ہے وہ بھی آپ کو ملے گی۔ کسی کے گھر پر جائیں تو وہاں پر اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے، اسلام اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب بھی اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی۔ ایک اور بڑا ہی شاندار چیپٹر ہے، اور ہر ناظر جو بھی ہمیں دیکھنے والا ہے اس کا اس چیز سے تعلق رہتا ہی ہے، کیونکہ انسان کمیونٹی میں رہنا پسند کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ مل جل کر رہتا ہے۔ جب مل جل کر رہتے ہیں تو کبھی ہم مہمان ہوتے ہیں اور کبھی میزبان ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارے ہاں آتا ہے، کبھی ہم کسی کے ہاں جاتے ہیں، کبھی رشتہ دار، کبھی دوست احباب یا ہمارے ریلیشنز ہوتے ہیں، اس سے متعلق آنا جانا، کھانا پینا، یہ انسان کی ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ جناب مہمان نوازی کے بھی آداب ہیں، اسلام ہماری اس بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مخلوق میں سب سے بہترین ہستی ہیں، آپ مہمان نوازی کیسے کیا کرتے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں اگر کوئی مہمان آتا تو آپ اس کی کیسی جو ہے وہ عزت افزائی فرمایا کرتے تھے۔ اس بارے میں احکامات کیا ہیں، احادیث مہمان کی برکتوں کو کس طرح سے بیان کرتی ہیں۔ نہ صرف مہمان نوازی بلکہ مہمان کو ریسیو کرنا اور مہمان کو چھوڑنا، اس کا کیا طریقہ ہے، کیا اہمیت ہے، وہ بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مہمان آیا تو بس جو دل میں آیا ہم نے کر لیا، نہیں، اس کی سنتیں اور آداب ہیں، اور یقین کیجئے اگر آپ نے ان آداب کو، ان سنتوں کو سیکھ لیا اور اچھی نیت کے ساتھ عمل کیا تو یہ وہ جو روٹین کا ہمارا کام ہے وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کے طور پر شامل ہوگا، سمجھا جائے گا، معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پر ہمیں ثواب ملنے کی امید ہے۔ تو مہمان نوازی کی کیا سنتیں ہیں، کیا آداب ہیں، اس کتاب میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ بھی پڑھنے کو ملے گا۔ پانی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے اگر چند گھنٹے ہمیں پانی نہ ملے تو تشویش ہونا شروع ہو جاتی، اور اگر ایک آدھ دن گزر جائے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ہر شخص اس کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اور چند دن اگر گزر جائیں تو شاید انسان کا زندہ رہنا ہی ممکن نہ ہو سکے، اتنی بڑی نعمت۔ یہ ایک ایسا کام ہے کہ ہم روزانہ کرتے، زندگی میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ہم نے پانی پیا ہوگا، لیکن اس پانی پینے کی کیا سنتیں، کیا آداب ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں پانی پیا کرتے تھے، وہ کیا طریقہ کار ہے، اس کے کیا آداب ہیں، آپ کو پڑھنے کو ملیں گی۔ چائے پیتے ہیں ہم، چائے پینے سے پہلے کی نیتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ اس کتاب میں آپ کو ملے گی۔ کھانا کھانے سے متعلق نیتیں وہ آپ کو ملیں گی، سفر سے متعلق نیتیں وہ آپ کو ملے گی۔ یعنی جو سنتیں اور آداب ہیں تو اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا جو طریقہ ہے وہ تو اپنی جگہ پر بیان کیا گیا، لیکن اپنی اس عمل میں ثواب کو مزید بڑھانے کے لیے اور اس کسی مباح کام کو عبادت بنانے کے لیے آپ کو اس کتاب میں بہترین جو نیتیں ہیں ان کے کرنے کا طریقہ، بلکہ وہ نیتیں لکھ کر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس میں مل جائیں گی۔ یہ چند بنیادی چیزیں تھیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ 127 صفحات ہیں۔ میں یہ ترغیب پیش کروں گا کہ کم از کم ایک مرتبہ اس کتاب کو اول تاخر ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ کو روزانہ ہزاروں سنتوں پر، سینکڑوں سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ جوتا کیسے پہننا ہے، جوتا کیسے اتارنا ہے، زینت کی کیا سنتیں ہیں، سر میں تیل لگانا ہے اس کی کیا سنتیں ہیں، لباس کی کیا سنتیں اور آداب ہیں، اور بہت کچھ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ موضوع دیکھیں نا کتنا زبردست ہے، کتنا شاندار ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اویئرنیس عام ہو۔ دعوت اسلامی کا جو ایک بنیادی مقصد ہے، ہم تو کہتے ہی ہیں، اعلان ہی یہ کرتے ہیں کہ یہ تحریک کیا ہے، ہماری ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے والی یہ تحریک ہے۔ ہم بیان کو بھی سنتوں برا بیان کہتے ہیں، اجتماع کو بھی سنتوں برا اجتماع کہتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ دینی ماحول ہے جس میں سنتوں پر عمل کرنے کی ترغیب پیش کی جاتی ہے۔ اس ماحول سے وابستہ رہیں،
اس کتاب کو حاصل کریں۔ جی ہاں، یہ کتاب ایک نہیں 6 زبانوں کے اندر میسر ہے۔ جی ہاں، مختلف اقوام کے لیے، مختلف لوگوں کے لیے آپ کو یہ کتاب 6 لینگویجز کے اندر میسر ہوگی۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، نو چارجز، فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ہماری برانچیز ہیں، وہاں جا کر فزیکل آپ اس کو طلب فرما سکتے ہیں۔ رابطہ کر کے مخصوص شہروں میں گھر بیٹھے ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بھی یہ کتاب منگوا سکتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی لائبریری میں اس کتاب کا بھی ضرور اضافہ ہو۔ اونلی ہدیہ 80 روپیز، 80 روپے ایک ٹائم کی چائے میں ہم اڑا دیتے ہیں۔ کوئی مطلب قیمت کیا بولیں گے، نہیں کہ 80 روپے کی اس زمانے کے اندر کیا ویلیو ہے۔ اگر یہ خرچ کر کے ہمیں اتنی ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتیں اور آداب معلوم ہوتے ہوں تو آپ یقین کریں یہ کچھ بھی مہنگا سودا نہیں، بلکہ مہنگا کیا سودا ہی نہیں ہے۔ فری آف کاسٹ سمجھا جائے اس کو تو شاید غلط نہ ہوگا۔ 80 روپے خرچ کرنے صرف کہاں اڑاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال جذبہ ہو تو بندہ زیادہ خرچ کر کے بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے اور اس کتاب کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے